لیکن آج بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور خبر یا بلکہ ایک تجزیہ، اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری فار می. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ٹائٹن سبز جو کہ گئے تھے اور اس کے اندر 2 پاکستانی سوار تھے، 2 آف دا اور ان کا تعلق ایک ایسے پاکستانی بزنس خاندان سے ہے دیٹ از نون فار اٹس فلانتھروپی، یعنی ان کی جو سماجی خدمات ہیں ان کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں شہزادہ اور سلیمان داؤد کی، دا فادر اینڈ سن ڈوو، جو کہ اس سب ٹائٹن میں شامل تھے. اور ایک دفعہ پھر لوگوں نے ٹائٹینک کے بارے میں بات کرنا شروع کی، جو اپنے وقت کی عظیم و شان ایک طرز کی شپ تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی نہیں ڈبو سکتا، لیکن اپنے پہلے سفر میں ہی وہ ڈوب گئی. اس کے حوالوں سے اس کو کچھ لوگ منحوس بھی قرار دیتے ہیں اور بہت سارے اس کے لیے ابہام پیدا کرتے ہیں. لیکن مور امپورٹنٹلی جب ہم ٹائٹینک کے اس واقعے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ایک اور بڑا امپورٹنٹ سبق ہمیں ملتا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اپنے پہلے سفر پہ نکلا اور اتنے لوگ، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے اس کے ڈوبنے کی وجہ سے، اس ڈوبنے کے وقت، کیونکہ یہ اتنا بڑا جہاز تھا، اس کو ڈوبنے میں بھی وقت لگا، اس کے قریب 3 اور بحری جہاز موجود تھے. اور ان بحری جہازوں کا جو طریقہ ہے، جو ان کا انداز تھا، جو ان کا ریاکشن تھا ٹورڈز ٹائٹینک، اگر ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے حوالے سے اور ہمارے رویوں کے حوالے سے بھی بڑا اہم سبق ملتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جب یہ ٹائٹینک ڈوب رہی تھی، 3 مختلف بحری جہاز جو وہاں پہ موجود تھے، اس میں سب سے پہلے سیمسن کا نام لیا جاتا ہے، جو تقریباً صرف اور صرف 7 میل دور تھی. اور جب ٹائٹینک ڈوبنے لگی اور ٹائٹینک کے کپتان اور ان کے عملے نے ہوائی فائر ورکس بھی کیے، جو کہ سفید فائر ورک جب ہوتا ہے تو شدید ترین خطرے کی اس کو ایک طرح سے نوید سمجھا جاتا ہے کہ بہت ڈسٹریس میں ہے اور فوری طور پہ مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. لیکن بتاتے چلیں آپ کو کہ سیمسن اس وقت جو دریا میں جو سمندر میں موجود تھا تو وہ ان ایتھیکل پریکٹسز میں ملوث تھا. یعنی وہاں پہ وہ غیر قانونی ہنٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان کو لگا کہ صرف 7 میل دور ہونے کی وجہ سے اگر وہ فوری طور پہ امداد کے لیے پہنچیں گے تو وہ خود مشکل میں پھنس جائیں گے. نہ صرف وہ غیر قانونی سی ہنٹنگ کر رہے تھے، بلکہ اس میں جو لوگ سوار تھے وہ بھی کہیں زیادہ تھے اس کی تعداد سے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کیٹاسٹروفی سے، اس کرائسس سے اپنے آپ کو دور رکھا. حالانکہ اگر وہ بر وقت آگے پہنچتے تو کئی اور قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا. یہ ہمارے اس رویے کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یقیناً ہم کبھی کبھار بڑی بڑی آفات ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو بالکل نل کر دیتے ہیں. دوسرا جہاز کیلیفورنین جو کہ 14 میل دور تھا، اس کے کپتان نے بھی یہ سفید فائر دیکھے. اندازہ تھا کہ ٹائٹینک شدید مشکل کا شکار ہے، لیکن وہ جہاں موجود تھے وہاں سے ٹرن لے کے آنے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. یعنی اپنے روٹ سے ان کو ہٹنا پڑتا اور پورا ایک چکر لگا کر ٹائٹینک کے قریب پہنچنا پڑتا. اور انہوں نے اس کو ایک بہت بڑی مشکل گردانا. انہوں نے کہا دیکھی جائے گی جی، صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں. اور باقاعدہ کپتان نے واپس جا کے اپنے برت میں سونے کو فوقیت دی. اور پھر وہ جانتے ہیں کہ صبح جب وہ اس کے قریب پہنچے تو کئی لوگ اس وقت تک، بلکہ ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے تھے. یہ ایک اور انسانی رویے کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جب ہم مشکل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مدد کرنی ہے، لیکن مدد ہم اپنی کنوینئنس کے حساب سے کرتے ہیں. اگر ہمارے لیے آسان ہے کسی کے لیے اپنی جیب سے کچھ رقم امداد کی نکال دینا اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے بغیر اگر ہم کسی کی مدد کر پائیں، سو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی آئیڈیل فار اس. لیکن اس کی نسبت ہم آپ کو تیسری جہاز کی طرف، تیسرا بحری جہاز جو کہ 58 مائل، تقریباً 60 میل دور تھا ٹائٹینک سے، اس کا نام ہے جی کارپاتھیا. اور کارپاتھیا اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا تھا. لیکن جب اس نے ٹائٹینک کو ڈسٹریس میں دیکھا تو بڑی مشکل کے بعد وہ مڑ کر اور اتنا سفر طے کر ٹائٹینک کے قریب پہنچا. لیکن یقیناً اس مسافت میں اس کو تقریباً 2 گھنٹے کا وقت لگا، جس میں کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں. لیکن جو بچ جانے والے لوگ ہیں، یعنی 700 سے زیادہ جو لوگ، 900 کے تقریباً لوگوں کو بچایا گیا اور ان کے لیے جو ایکسٹرا لائف بوٹس دی گئی، یہ سارا کا سارا صحرا کارپاتھیا کے کپتان کی طرف جاتا ہے، جن کو ان کی بہادری اور ان کے ویلر کے لیے یو کے کی حکام نے، گورنمنٹ نے کافی سارے مختلف جو شجاعت کے تمغے ہوتے ہیں اس سے بھی نوازا. یہ نشاندہی کرتا ہے ان چند لوگوں کی، اس انسانی رویے کی جو مشکل کے وقت لبیک کہتے ہیں، جو اپنا فائدہ نہیں سوچتے بلکہ اس کال کی طرف بڑھتے ہیں کہ نہیں، بے شک وہ تھوڑی ہی امداد کر پائیں لیکن وہ بر وقت آگے بڑھیں گے. اگر اس معاشرے نے یا کسی بھی معاشرے نے ترقی کرنی ہے اور ہمیں آج کے چیلنجز سے نکلنا ہے، وی نیڈ مور کمیونٹی لیڈرز لائک دیٹ. اور میرے خیال میں دس از اے پرفیکٹ اسٹارٹ ٹو دا مارننگ.
ان تینوں انسانی رویوں کی طرف یہ بڑا جو تاریخی واقعہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں نظر ثانی کیجیے کہ آپ کس زمرے میں آتے ہیں. کیا آپ کو کوئی بھی بڑی مشکل الجھن اس وقت تک الجھن نہیں لگتی جب تک وہ آپ کو اثر انداز نہیں کر رہی، یا پھر آپ لوگوں کی مدد صرف اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے لیے کنوینینٹ ہے؟ یا تیسرا رویہ کہ اگر ایک مشکل ہے اور آپ کے پاس صلاحیت موجود ہے اس کو کسی طرح بھی پازیٹیولی امپیکٹ کرنے کی، تو کیا آپ آگے بڑھتے ہیں؟ اسی نوٹ پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.